حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی عام طور پر عرب میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ عرب کے جوان ان کو بڑے شوق سے سیکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو عرب میں چیزیں رائج تھیں اور جن کا عام طور پر رواج تھا، بڑی اہمیت کے ساتھ حضرت عمر نے ان چیزوں کو بھی سیکھا۔ ان میں نمبر 1 پڑھنا لکھنا، اگرچہ اس کا رواج بہت ہی کم تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جوانی میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اسی طرح سے گھڑ سواری یہ عرب کا ایک خاص فن تھا اور خصوصی اس میں مہارت اختیار کیا کرتے تھے عرب کے جو جوان تھے، اور چونکہ جنگیں اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں تو اس لیے اس زمانے میں گھوڑا جنگ کا ایک بہترین آلہ تھا، اس لیے ہر جوان گھڑ سواری سیکھا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سلسلے میں بہت نمایاں تھا۔ اسی طرح سے نمبر 3 لیڈرشپ، اپنے دوست و احباب کو لے کر کیسے چلنا ہے اور قیادت کس طرح سے کرنی ہے، یہ چیز بھی خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس لیے عام طور پر نوجوانوں کا ایک مجمع آپ کے ارد گرد رہا کرتا تھا۔ نسب دانی، نسب کا بہت زیادہ رواج تھا، یہاں تک کہ آدمی کا نسب کیا گھوڑوں کے انساب بھی لوگوں کو معلوم تھے۔ تو یہ جو ایک نسب دانی کا ایک شعبہ اور فن تھا، اس میں بھی بہت شاندار مہارت رکھتے تھے۔ فن خطابت عربوں کی جو گٹھی میں پڑی ہوئی چیز تھی، اپنی زبان پر عبور حاصل کرنا، اپنی زبان میں کمال حاصل کرنا، یہاں تک کہ ہر شخص شعر کہنے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہم اپنے ضمیر کی بات، اپنے دل کی بات نثر میں سمجھاتے ہیں، زبان میں آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں، عربوں میں رواج تھا کہ اپنے ضمیر اور دل کی بات اشعار کی صورت میں بھی سمجھایا کرتے تھے، اور اشعار کہنے میں انہیں کسی قسم کا تکلف نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے کہ جو اپنے اس فن پر، خطابت کے فن پر اور شعر و شاعری کے فن پر بھی بہت عبور رکھتے تھے، اور اس میں انہیں خوب کمال حاصل تھا۔